الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قابل قدر سامعین اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ کے توفیق سے اس سے قبل کے درس میں غسل سے متعلق احکام و مسائل اس کو ہم نے جاننے سمجھنے کی کوشش کی، اور آج کے اس درس میں موجبات غسل یعنی غسل کن کن عمل سے یا کن کن کاموں کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے، ان کو انشاءاللہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ کوئی بھی چیز واجب ہونے کے لیے شرعی دلیل چاہیے۔ ایک آدمی ہر کام پہ نہاتا رہے یا غسل کرتا رہے الگ مسئلہ ہو گیا، لیکن یہ ہے کہ شریعت کی نگاہ میں کب ضروری ہے کہ آدمی غسل کرے، وہ چیز انشاءاللہ ہم جانیں گے۔ مستحبات تو بہت سارے ہیں کہ آپ جیسے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا کیا ہے، مستحب عمل ہے، کریں گے نیکی ملے گی، نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہے۔ ایسے کئی سارے معاملات ہیں، تو ہم صرف یہ جانیں گے کہ غسل کب واجب ہوتا ہے، کب غسل کرنا چاہیے، ضروری ہوتا ہے۔ تو اس میں ایک بنیادی اصول جو ہے یہ ذہن میں رہے، وہ یہ ہے کہ عبادات جتنے بھی ہیں، عبادات جن کو ہم کہتے ہیں عبادتیں، پوری شریعت اگر ہم دیکھیں تو دو چیزوں پر مشتمل ہے، ایک ہے عبادات اور دوسرے ہیں معاملات، یا جس کو ہم کہیں کہ عادات۔ تو عبادات اہل علم کہتے ہیں کہ عبادات توقیفی ہیں، یعنی عبادت میں توقف ہے، توقیف ہے۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی عبادت ہم اپنے جانب سے جائز نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو اور جن کاموں کو عبادت کہا ہے، انہی کاموں کو اور انہی اعمال کو ہم عبادت سمجھیں۔ اپنی طرف سے ہم کچھ بھی کر کے اس کو عبادت نہیں کہہ سکتے ہیں۔ عبادت کا معنی کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان نیکیوں کی امید رکھے، اللہ کی قربت اور اللہ کو راضی کرنے کے خاطر جو عمل کرے، وہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ تو ہم اپنی طرف سے کسی چیز کو عبادت نہیں بنا سکتے ہیں۔ تو ایسا ہی غسل کب کرنا ہے کب نہیں کرنا ہے یہ ہم طے نہیں کریں گے، یہ شریعت طے کرے گی کہ کب غسل کرنا واجب اور فرض ہوتا ہے۔ تو عبادات کیا ہیں؟ یہ توقیفی ہے۔ معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی عبادت کرنا اس وقت تک جائز نہیں ہوتا جب تک کہ کتاب و سنت میں وہ عبادت ہے ایسا دلیل نہ مل جائے۔ سمجھ رہے نا؟ ایسی دلیل نہ مل جائے تب تک ہم اس کو عبادت نہیں کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ دین اسلام مکمل ہو چکا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، غالباً حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما بقی شیء یقرب من الجنہ ویباعد من النار الا وقد بین لکم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی عمل یا کوئی بھی ایسی چیز باقی نہیں چھوڑی گئی ہے جو تم کو جنت سے قریب کرنے والی ہو یا جہنم سے دور کرنے والی ہو، الا یہ کہ وہ تمہارے لیے واضح کر دی گئی ہے۔ کن کاموں سے انسان جہنم سے بچے گا اور کیا کیا کر کے آدمی اللہ کی جنت حاصل کرے گا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا ہے، واضح کر دیا ہے۔ اب ہم اپنی طرف سے کوئی عمل گڑھ کر کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بھی، اس سے بھی آدمی جنت میں جائے گا۔
ٹھیک ہے، جو کوئی کرتے ہیں تو اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بدعت کہتے ہیں، اس لیے کہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ تو عبادات میں اصل ہے توقف۔ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اگر ہم اس کو عبادت کی نیت سے، ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں تو کرنے سے پہلے ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ آیا شریعت میں اس کا ثبوت ہے یا نہیں ہے۔ تمام اعمال کو اسی پر تولا جائے گا، ہے تو کریں گے اور نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیں گے۔ آج لوگ الٹی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں، اس سے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، یا یہ عمل کر کے ہم اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کرتے ہیں۔ اصل چیز ہے ہماری نیت، ہماری نیت اچھی ہے، ہمارا ارادہ اچھا ہے، اور اس سے ہم کو اللہ کی قربت مطلوب ہے، اللہ کی رضا مطلوب ہے۔ کہاں منع ہے یہ بتاؤ، سمجھ رہے نا، کہ کہاں منع کیا گیا ہے یہ بتاؤ۔ میں کیا بات بتا رہا ہوں کہ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہاں منع کیا گیا ہے، ہم یہ دیکھیں گے کہ شریعت میں اس کو عبادت کہا گیا ہے کہ نہیں کہا گیا ہے، سمجھ رہے نا۔ تو یہ وصول ہے شریعت کا کہ کوئی بھی عمل اگر کوئی انسان انجام دے رہا ہے تو ہم اس سے یہ پوچھیں گے کہ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ کتاب اللہ سنت رسول میں کہاں موجود ہے۔ اگر وہ کتاب اللہ سنت رسول میں موجود ہے عبادت ہے، نہیں موجود ہے تو وہ عبادت نہیں ہو سکتی ہے، اس کو عبادت نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اب سامنے والا پلٹ کے اگر یہ کہے کہ ہم جو کر رہے ہیں اس سے منع کہاں کیا گیا ہے، یہ آپ بتائیے، یہ بیوقوفی والی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ معاملات میں یہ چیز ہے، معاملات میں کیا ہے، معاملات میں اصل چیز کیا ہے، حل، ساری چیزیں حلال ہیں۔ وہاں ہم ان کاموں سے رکیں گے جس سے شریعت نے روکا ہے، ہم وہ تمام چیز کھائیں گے پیئیں گے جس سے شریعت نے ہم کو روکا نہیں ہے۔ تو ہم معاملات میں، عادات میں کیا تلاش کریں گے کہ کس چیز سے روک دیا گیا، اس سے خالی رکیں گے، باقی سب جائز، باقی سب جائز ہے، سب کر سکتے ہیں، سمجھ رہے نا۔ آپ پینٹ شرٹ پہنو، آپ کرتا پاجامہ پہنو، آپ دھوتی کرتا پہنو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ بریانی کھاؤ، چاول کھاؤ، روٹی کھاؤ، جواری کھاؤ، باجری کھاؤ، چنا کھاؤ، کچھ بھی کھاؤ۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ فرماتے ہیں کہ اس روئے زمین میں جو کچھ ہے وہ سب تمہارے لیے حلال ہے۔ تو ہم صرف اور صرف انہی چیزوں سے رکیں گے جس سے شریعت نے منع کیا ہے، ہم صرف ممانعت ڈھونڈیں گے اس میں، لیکن عبادات میں ممانعت نہیں ڈھونڈیں گے، عبادات میں ہم ڈھونڈیں گے کہ یہ عبادت واقعی شریعت میں ہے کہ نہیں ہے، یہی فرق ہے دونوں میں۔ تو ایسے ہی جو ہے موجبات غسل بھی ہے کہ شریعت نے جن وجوہات کی بنیاد پر غسل کو واجب کیا ہے وہی چیز واجب ہے، ہم اپنی طرف سے کسی چیز کو موجبات غسل میں شامل نہیں کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال اختصار کے ساتھ کچھ چیزیں دیکھیں گے۔ پہلی چیز جس سے غسل واجب ہوتی ہے، بچے بہت سارے ہیں، میں اشارتاً بہت ساری باتیں کروں گا۔ تو پہلی چیز کیا ہے، منی کا خروج، منی کا نکلنا، اس سے جو ہے غسل واجب ہوتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت اگر ویسے ہی خواب دیکھے جیسا کہ ایک مرد خواب دیکھتا ہے تو اس عورت کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْتَغْتَسِلْ، اس کو غسل کرنا چاہیے، یعنی جس کو ہم کیا کہتے ہیں، احتلام ہو گیا، ٹھیک ہے، خواب دیکھے، منی کا خروج ہو گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ غسل کریں گی۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ مجھے شرم آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر کے اور آپ کا جواب سن کر کے، لیکن پھر بھی میں نے کہا کہ حل ھذا یکون، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
کیا ایسا ہوتا ہے؟ یعنی جس طرح سے مرد ناپاک ہوتے ہیں کیا عورتیں بھی ناپاک ہوتی ہیں؟ ایسا ہوتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بالکل ہوتا ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر بچوں میں جو ماں باپ میں سے کسی کی مشابہت آتی ہے وہ کیسے آتی تھی؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور پھر آپ نے فرمایا انما الرجل غلیظ ابیض وماء المرأة رقیق اصفر. یاد رکھو مرد کا جو منی ہوتا ہے وہ گاڑھا ہوتا ہے، سفید ہوتا ہے، اور عورت کی جو منی ہوتی ہے وہ باریک ہوتی ہے اور پیلا ہوتا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی چیزیں جو امت کے لیے طہارت کے مسائل سے متعلق تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر شرم و حیا کے وہ ساری چیزیں بیان کر دیں. تو یہ عورت اور مرد کے منی کی تمیز کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور سے بتا دیا کہ منی، مرد کا منی ایسا ہوتا، عورت کی منی ایسی ہوتی ہے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمِنْ أَيِّهِمَا عَلَىٰ أَوْ سَبَقْ يَكُونُ مِنْهُ الشَّبْهُ، کہ مرد و عورت میں سے جس کے حصے کو غلبہ مل جاتا ہے تو نئی تشکیل میں جو سبقت لے جاتے ہیں بچہ اسی کے مشابہ ہو جاتا ہے. باپ کی منی اگر سبقت لے گئی تو بچہ باپ کے مشابہ ہوتا ہے، عورت کی منی سبقت لے گئی تو بچہ جو ہے ماں کے مشابہ ہوتا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا. اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ کہتے ہیں کہ مجھے مزید بہت زیادہ آتی تھی. میں ابھی بتاؤں گا کیا کیا ہے. یعنی عمومی طور سے مرد و عورت کے شرمگاہ سے پانی کی شکل میں جو چیزیں خارج ہوتی ہیں وہ 3 قسم کی ہیں. ان میں سے پہلی چیز ہے منی، اور اس کی صفت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی کہ منی مرد کا ایسا ہوتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں. تو کہتے ہیں کہ مجھے مسئلہ پوچھنا تھا مزی کے تعلق سے. مجھے بہت زیادہ مزی آتی تھی لیکن مجھے آتی تھی شرم. تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھوایا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مزی دیکھو تو صرف اور صرف اپنے شرمگاہ کو دھل لو، اور اگر نماز پڑھنی ہے تو وضو کر لو، یعنی اس سے وضو ٹوٹتا ہے. فَإِذَا فَضَخَتِ الْمَاءُ فَاغْتَسِلْ، لیکن اگر منی خارج ہوں گی تو یاد رکھو اس سے کیا ہوگا، تمہارے اوپر غسل لازم آئے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منی کی صفت بیان کی کہ تندرستی عام حالت میں ایک انسان کے منی کی صفت اور حالت یہ ہوتی ہے. اہل علم نے کہا ہے کہ منی میں خاص طور سے اس کی پہچان یہ ہے کہ تندرستی اور صحت کی حالت میں مرد کا جو منی ہوتا ہے وہ گاڑھا ہوتا ہے، سفید ہوتا ہے، اور وہ اچھل کر کے جو ہے خارج ہوتا ہے، اور اس کے خارج ہونے سے انسان کو لذت محسوس ہوتی ہے. اور اسی طرح سے جب منی خارج ہو جاتا ہے تو اس کے بعد انسان کے بدن میں ڈھیلا پن آ جاتا ہے، سست پڑ جاتا ہے انسان. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کبھی کبھی کھجور کے شگوفے کی بو یا آٹے گوندھنے کی بو، اس طرح کی اس میں بو پائی جاتی ہے. یہ مرد کے منی کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. لیکن یہ ضروری نہیں ہے، بسا اوقات بیماری کی وجہ سے منی کی رنگت تبدیل بھی ہو جاتی ہے، یا بیماری کی وجہ سے منی جو ہے پتلی بھی ہو سکتی ہے، زرد بھی ہو سکتی ہے، یا اسی طرح سے منی کے نکلنے کے راستے میں ڈھیلا پن ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے بغیر لذت اور شہوت ہی کے خارج ہونا شروع ہو جائے، ایسا بھی ہو سکتا ہے. یا پھر اسی طرح سے جمع کثرت سے کیا جائے تو منی سرخ ہو کر کے گوشت کے پانی کی طرح سے بھی کبھی کبھی جو ہے نکلتا ہے، ایسا بھی ہو جاتا ہے. تو خاص طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منی کی پہچان کیسے ہو اس کی 3 جو ہے صفات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا. پہلا چیز یہ کہ یہ شہوت کی وجہ سے نکلتا ہے، اور دوسرا اس کے نکلنے کے بعد جو ہے انسان کا بدن ڈھیلا پڑ جاتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ اچھل کر کے نکلتا ہے. تو یہ 3
علامتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیے. ان تینوں میں سے کوئی ایک یا تینوں پائے جائیں وہ کیا ہوگا؟ وہ منی ہی مانا جائے گا، وہ منی مانا جائے گا. اچھا، منی کا جو مسئلہ ہے کہ منی خارج ہونے پر کیا ہے؟ غسل جنابت فرض ہو جاتی ہے. اس لیے میں نے شروع میں کہا کہ موجبات غسل میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ منی کا خروج. منی کا خروج چاہے بیداری کی حالت میں جمع کرنے سے آئے، ہم بستری کرنے سے ہو، یا پھر کسی اور طریقے سے، یا پھر انسان سو جائے اور نیند میں احتلام کی وجہ سے اس کا خروج ہو، تو ان تمام حالتوں میں اگر منی نکلتا ہے تو غسل واجب ہے. یا صرف انسان نے خواب دیکھا لیکن کوئی تری محسوس اس نے نہیں کی، غسل واجب نہیں ہے. منی نکلنے کے بعد ہی غسل واجب ہوتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ منی اگر کپڑے میں لگ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، منی کا نکلنا یہ انسان کے اوپر غسل کو لازم کرتا ہے، لیکن اہل علم کے اقوال کی روشنی میں منی جو ہے فی نفس ہی نجس نہیں ہے، وہ پاک ہے. اس کو یاد رکھیے، منی فی نفس ہی نجس نہیں ہے بلکہ وہ پاک ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منی دھو کر اسی لباس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے. ایسا نہیں کسی کپڑے میں منی لگ گیا ہے تو اب پورا کپڑا جو ہے آپ واشنگ مشین میں ڈال کے دھلیے، ایسا ضروری نہیں ہے. جس حصے پر جہاں لگا ہوا ہے اتنا حصہ اگر آپ دھل لیتے ہیں اسی کپڑے میں آپ نماز پڑھیے، آپ کا کپڑا پاک ہے. ٹھیک ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں. یہاں تک کہ صحیح مسلم وغیرہ کی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے میں جب منی خشک ہو جاتی تھی، سوکھ جاتی تھی، تو کہتے ہیں میں دھلتی بھی نہیں تھی، اس کو کھرچ دیا کرتی تھی. کھرچ دیا کرتی تھی اور نشانات اس کے باقی رہتے تھے کپڑے میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کپڑے میں نماز پڑھتے تھے. تو اگر نجس ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ وسلم کہتے کہ کپڑا دھل لو، یا میں یہ کپڑا پہن کر کے نماز کو نہیں جاؤں گا. مسند احمد وغیرہ کی روایت میں یہاں تک ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھار تر جو منی ہوتی تھی، اللہ کے نبی علیہ وسلم اسخر ایک گھاس ہوتا تھا اس کا تنکا لے کر کے اور اس کو کھرچ دیا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے کے اوپر سے اس کو کھرچ دیا کرتے تھے، اور اسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرتے تھے. تو یہ ہو گیا منی خارج ہو. تو میں نے کہا کہ تین قسم کا ہوتا ہے، ایک منی ہوتا ہے، ایک مزی ہوتا اور ایک ودی ہوتا ہے. تینوں میں پہچان یہ ہے، منی کی تو پہچان ہو گئی کہ اس طرح سے خارج ہوتی ہے. مزی جو ہوتا ہے وہ پتلا سفید لیسدار ہوتا ہے، جو جمع سے نہیں بلکہ بیوی کے ساتھ آپ رومانس کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے، یا اسی طرح سے ہم بستری کے بارے میں آپ سوچتے ہیں، تو وہ جو ہے اس میں اچھال نہیں ہوتا ہے نکلتے وقت. ٹھیک ہے، اور نہ ہی اس کے نکلنے کے بعد آدمی سست پڑتا ہے، بدن ڈھیلا پڑتا ہے. لیکن یاد رکھیے کہ مزی جو ہے یہ جب خارج ہوگا تو غسل تو واجب نہیں ہوگا، لیکن اتنا ضرور آپ کو کرنا چاہیے کہ آپ اپنے جو ہے شرمگاہ کو دھل لیں، اور جہاں جس مقام پر لگا ہے وہاں کیا کریں؟ آپ پانی کا چھیٹا مار لیں. ٹھیک ہے، وہاں کیا کریں؟ پانی کا چھیٹا مار لیں. ٹھیک ہے، یہی کرنا ہے. اس کو دھلنا بھی ضروری نہیں ہے، صرف پانی کا چھیٹا آپ مان لیجئے، اس سے کام ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا مزی کے بارے میں تو آپ نے فرمایا فیہ الوضو، مزی نکلنے سے صرف وضو ٹوٹتا ہے، غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ منی کی طرح سے اس کا حکم نہیں ہے. سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے مزی بہت آتی تھی، اس سے مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی، بار بار میں نہا لیتا تھا. جب میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے کہا کہ صرف اور صرف آپ اپنے شرمگاہ دھل لیں، اور اگر آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو آپ کو نئے سرے سے کیا کرنا پڑے گا؟ وضو کرنا پڑے گا. یعنی صرف اس سے وضو ٹوٹتا ہے، غسل واجب نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. میں نے کہا اللہ کے نبی کپڑے میں جو لگ گیا اس کا کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا یکفیکی بان تاخذ کفا من ماء فتنضح بها من ثوبک حيث ترى انه اصابہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک پانی لے لو، ایک لپ، اور اس کپڑے پر چھڑک دو اس جگہ جہاں جو ہے وہ مزی جو ہے لگی ہوئی ہے.
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا. تو پتہ یہ چلا کہ منی کے خروج سے غسل واجب ہوتا ہے, مزی جو ہے اس کے خروج سے کیا ہوتا ہے, صرف وضو ٹوٹتا ہے انسان کا, لیکن اس کے اوپر غسل واجب نہیں ہوتا ہے, صرف پانی چھڑک لینے سے انسان پاک ہو جاتا ہے. اور تیسری چیز کیا ہے, ودی. ودی کیا ہے, آپ جب پیشاب کے لیے جاتے ہیں تو بسا اوقات پیشاب کرنے کے بعد ایک گاڑھا اور سفید مادہ وہ آپ کے شرمگاہ سے خارج ہوتا ہے, یہ بھی نجس ہوتا ہے, اس سے بھی کیا ہے, وضو ٹوٹتا ہے. یہ جب خارج ہو آپ شرمگاہ کو دھل لیجئے, ٹھیک ہے. اسی طرح سے ایک پانی اور جو عورتوں کے شرمگاہ سے آتی ہے وہ تری, عام طور سے جب وہ حیض سے پاک ہوتی ہیں, نفاس سے پاک ہوتی ہیں, وہ رطوبت ہے, تو وہ کبھی کبھی خارج ہوتا ہے, عورتوں کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے, وہ بھی ناقض وضو ہے, صرف اور صرف اس سے بھی غسل واجب نہیں ہوتا ہے. تو یہ پہلی چیز ہو گئی کہ جس سے غسل واجب ہوتا ہے. دوسری چیز جو ہے وہ ہے ختنے کا ختنے سے ملنا, چاہے منی خارج ہو یا نہ ہو. سمجھ نا, چاہے منی خارج ہو یا نہ ہو, اگر ختنہ ختنے سے ملتا ہے تو ایسے وقت میں غسل واجب ہو جاتا ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم سفر میں تھے, انصار اور مہاجرین سب تھے, ہمارے درمیان اختلاف ہو گیا. کس چیز کو لے کر کے, اس چیز کو لے کر کے. بعض لوگ کہتے ہیں, بعض لوگوں نے کہا کہ جب تک جو ہے منی خارج نہ ہو تب تک غسل واجب نہیں ہوتا. کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں, آپ جو ہے اگر ختنہ ختنے سے مل گیا تو غسل واجب ہو جاتا ہے. یہ اختلاف ہو گیا. کہتے ہیں پھر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا بعد کا مسئلہ تھا, تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اے ماں, ایک مسئلہ ہے, ایک مسئلہ ہے اماں جان, میں پوچھنا چاہتا ہوں, لیکن یہ ہے کہ مجھے حیا آتی ہے, شرم آتی ہے, پوچھوں کہ نہ پوچھوں. اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تمہاری حقیقی ماں کی طرح سے ہوں, میں تمہاری حقیقی ماں کی طرح سے ہوں, اور تم یقیناً اس سے پوچھ رہے ہو جو اس معاملے کی سب سے زیادہ جانکار ہے. اور پھر جو ہے انہوں نے پوچھا کہ اگر ختنہ ختنے سے مل جائے تو اس کے اوپر کیا حکم ہے. تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے, اذا جلس بین شعابها الاربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مرد اپنے عورت کے 4 زانوں کے درمیان بیٹھے, اور بعض روایتوں میں ہے کہ وجہدہا, اور وہ کوشش کرے, وہ کوشش کرے, فقد وجب الغسل, تو اس کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے, اس کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا. یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایک شخص آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور اما عائشہ بھی موجود تھیں. انہوں نے باقاعدہ سوال کیا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک آدمی اپنی بیوی سے ہم بستر ہوتا ہے لیکن اس کا منی خارج نہیں ہوتا ہے, تو کیا ایسی حالت میں بیوی کو غسل کرنا ہوگا, شوہر کو غسل کرنا ہوگا؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ اور میں دونوں ایسا کرتے ہیں اور ہم دونوں غسل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا. تو پتہ یہ چلا کہ مرد کا جو مخصوص عضو ہے جب عورت کے شرمگاہ میں داخل ہو جائے تو ایسی صورت میں غسل واجب ہو جاتا ہے, چاہے منی نکلے یا نہ نکلے. ٹھیک ہے, تو یہ 2 چیزیں ہو گئیں. اور تیسری اور آخری بات, کسی کی موت ہو جائے, کسی کی موت ہو جائے تو مرنے والے کو غسل دینا واجب ہے. ٹھیک ہے, مرنے والے کو غسل دینا واجب ہے, سوائے شہید کے, سوائے شہید کے. ایک شہید انسان ہے جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا ہے, اس کو غسل نہیں دیا جائے گا, لیکن عام مرنے والے انسان کو غسل دیا جائے گا. سمجھ نا, غسل دینا واجب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے, اللہ کے نبی علیہ وسلم کی بیٹی کا جب انتقال ہوا, بیٹی کا, تو اللہ کے نبی علیہ وسلم نے جو صحابیات غسل دے رہی تھیں ان سے آپ نے کہا اغسلنها ثلاثا او خمسا او اکثر من ذلك ان رأيتن ذلك, کہا ان کو 3
5 یا 7 مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ تم جیسا محسوس کرو کہ کچھ نجاست باقی ہے تو تم اس طرح سے ان کو غسل دو. تو پتہ یہ چلا کہ مرنے والا مرد ہو یا عورت ہو اس کو غسل دینا واجب ہے. اسی طرح سے عمومی طور سے میں نے اس لیے ذکر کیا کہ شہید کو غسل نہیں دیا جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک روایت آپ جانتے ہیں کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے. حضرت حنظلہ جن کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے کہ فرشتوں نے ان کو غسل دیا تھا. ان کی شادی ہوئی اور شادی کی پہلی رات تھی اور اسی رات اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ بھائی جنگ کے لیے نکلنا ہے. وہ بیوی سے ہم بستر ہوئے اور پھر جو ہے اسی حالت میں نکل کے چلے گئے. تو پھر ہوا یہ کہ ان کی شہادت بھی ہو گئی. بعد میں جب تلاش کرنے لگے, جو بھی شہداء تھے ان کو تلاش کرنے لگے تو حضرت حنظلہ مل ہی نہیں رہے. کافی دیر کے بعد حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب لاش ملی تو دیکھا کہ اس سے پانی ٹپک رہا ہے. سمجھ رہے نا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ ہیں کہ جن کو فرشتوں نے غسل دیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں سے یا عمومی طور سے ان کی بیوی کو بلا کر کے پوچھا کہ میٹر کیا ہے, معاملہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے ساتھ میں تھے اور جیسے ہی جہاد میں جانے کا اعلان ہوا اسی حالت میں نکل لیے, چلے گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضا کا قد غسلتہ الملائکہ, یہی وجہ ہے کہ فرشتوں نے ان کو غسل دیا. لیکن یہاں پہ یاد رکھیے کہ فرشتوں کا غسل دینا یہ الگ احکام ہے, یہ انسانوں کے اوپر لازم نہیں ہوتا ہے, یہ صرف اور صرف حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہے. یہ ان کی کرامت ہے کہ ان کو فرشتوں نے غسل دیا, اس کی وجہ سے نہیں کہ وہ جنوبی تھے, بلکہ یہ کرامت تھی ان کی کہ فرشتوں نے ان کو غسل دیا ہے. تو بہرحال اگر کوئی شخص مر جائے, اگر وہ شہید نہیں ہے تو اس کو کیا کیا جائے گا؟ غسل دیا جائے گا, اور یہ غسل اس کے اوپر لازم ہے, واجب ہے. اسی طرح سے ایک اور چوتھی چیز یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان, جب کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرے تو اس کو بھی غسل کرنا چاہیے, اہل علم کا اس بارے میں 2 رائے ہے. بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ غسل کرنا ایک مسلمان ہونے والے انسان کے لیے لازم ہے, اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثمامہ بن عسال, نام تو سنے نا, ثمامہ بن عسال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے آئے تھے, جان سے مارنے آئے تھے, لیکن بذریعہ وحی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا اور یہ اپنے قبیلے کے سردار تھے, ان کو مسجد نبوی کے کھمبے سے باندھ دیا گیا اور غالباً 2-3 دن تک بدھے رہے. جب چھوڑا تو پھر واپس آئے وہ, اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے کلمہ پڑھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے اسلام لانے کا اظہار کیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا اذهبوا به الى حائط بني فلان فمروه ان يغتسل, انہیں جو ہے فلاں کے باغ کے پاس لے جاؤ, وہاں پانی ہے اور ان کو کہو کہ نہا لیں. تو ایسی کچھ روایتیں موجود ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام لانے والے کو یہ کہا کہ آپ نہا کر کے آئیے. لیکن آپ دیکھیں کہ بہت سارے ایسے لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہانے کی تعلیم نہیں دی. ٹھیک ہے, اسی لیے اہل علم نے یہ کہا ہے کہ اسلام لانے والا شخص نہا لے افضل ہے, لیکن اگر نہیں نہاتا ہے تو اسلام لانے کے لیے, اسلام لانے کے بنیاد پر اس کے اوپر غسل واجب نہیں ہوتا ہے. ہاں افضل ہے کہ وہ نہا لے, اس لیے کہ اب اسلام قبول کر لیا, اب اس کے بعد عبادتوں کا سلسلہ شروع ہوگا, اس کو نماز پڑھنی ہے, تو اب نماز پڑھنے کے لیے پاکی کی ضرورت ہے. تو ظاہر سی بات ہے ایک ناپاک انسان وہ نماز نہیں پڑھ سکتا جب تک کہ وہ پاکی حاصل نہ کرے. ٹھیک ہے, تو یہ 4 چیزیں اور 4 باتیں ہو گئی. یاد ہے اور بھی 2 چیزیں اہم جو عورتوں ہی سے متعلق ہیں خاص طور سے, وہ انشاءاللہ اگلے درس میں آئے گی. 4 چیزیں میں آپ کو بتا دوں. پہلی چیز منی کا نکلنا, ٹھیک ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ ختنے کا ختنہ سے ملنا. تیسری چیز کیا ہے جی؟ گیا دماغ سے. کوئی شخص مر جائے تو اس کو غسل دینا واجب, ایسے ہی دفنا دیتے, سمجھ نا,
کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو اس کو غسل دینا واجب ہے. اور چوتھی چیز کیا ہے؟ کوئی اسلام قبول کرے تو وہ پہلے کیا کر لے؟ غسل کر لے. ٹھیک ہے، تو یہ 4 چیزیں ہو گئیں. اور 2 چیزیں ہیں، وہ حیض اور نفاس ہے. تو انشاءاللہ اس میں تفصیل ہے چونکہ، تو اس کو اگلے درس میں انشاءاللہ لینے کی کوشش کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.